مگر نہیں. اب میں کوئی یہ نہ سوچے کہ پاکستانی باپ کو بلیم نہیں کرتا. ظاہر ہے لیڈرشپ تو باپ کے پاس ہی ہے نا. اصل میں تو دوزخ میں وہ سڑے گا کہ جب گھروں میں دیکھیں گے آپ ہر جگہ پہ واٹر کولر باہر لگا دوں, کوئی پیاس لگی ہوگی تو آگے وہ پانی پی لے گا, اور کیا اندر سے تسکین کیا آ رہی ہے, میں نے اللہ کا کام کیا, اللہ کے قریب ہو گیا ہوں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. کامن سینس کے خلاف باتیں کرنے والے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہتے ہیں؟ کامن سینس کے خلاف باتیں کرنے والے اپنے آپ کو سائنٹسٹ, فلاسفر, اپنے آپ کو میتھمیٹیشین, اسکالرز, مولوی, کامن سینس کے خلاف بات کرنے والا بندہ بے شرم لوگ ہیں اور کچھ بھی نہیں. دیز پیپل آر تھیوز, کروکس. یہ چور ہیں, اسلام چوری کرتے ہیں یہ لوگ اسلام چوری کرتے ہیں. اور کیا ہے اصل میں اسلام؟ کامن سینس ہے. آگ لگی ہوگی تو بچوں کو بچائیں گے. بعد میں نماز پڑھوں گا, پہلے میں بچے کو بچاؤں گا. گھر میں آگ لگی ہوگی تو میں کیا پہلے نماز پڑھ کے آؤں گا بچے کو بچانے؟ کامن سینس کی باتیں نا. جی جی یہی پوچھ رہا تھا کہ جو لیڈر ہیں وہ تو مطلب جیسے آپ بول رہے ہیں کہ اسلام کا فلسفہ جو ہے اس پہ تو کوئی بھی پورا نہیں اتر رہا. کیا انہوں نے جو ہے نا ایک جو ہے نا گدر مچایا ہوا ہے پاکستان میں. تو مطلب ہم کیا کریں؟ ہم تو ہمیں پتہ بھی ہے یہ جو ہے نا یہ سب چور ہیں, کوئی بھی اچھا نہیں ہے. تو کس مطلب لیڈرشپ کیسے دیکھی جائے؟ کون صحیح لیڈر ہے یہ کیسے پتا چلے؟ ہم تو مسلمان, ہمیں تو پتہ ہے کیسے دیکھنا ہے نا لیڈر کو. اس وقت نا جی جی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون چور نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو چور نہیں ہے وہ کمزور کیوں ہے. یاد رکھیے گا, جی جی وہ ڈرپوک کیوں ہے, یہ ہے اصلی سوال. یہ ہمارا جو وہ بھی تو ہم برصغیر میں ہے سے نا, ہی ہے نا. مطلب ہم ہی تو کرتے ہیں ان کو سلیکٹ. جب تک ہم نہیں خود کو ٹھیک کریں گے کیسے صحیح ہوگا سب؟ بتا رہا ہوں نا, ایسے ٹھیک ہوگا کہ آپ کو اور مجھے نا اپنے بچوں کو بہت سے ڈرانا بند کرنا پڑے گا. چوری کرنا نہ کرنا ایک چھوٹا گناہ ہے, یاد رکھیے گا. اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. میں بتا رہا ہوں جی نا, جی اصلی بیماری یہ ہے. چور تو جی ہر جی دور میں آئیں گے, رہیں گے, ہر ایک کے پاس جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. یہ جسٹیفیکیشن کہاں سے آتی ہے کہ میں مسلمان بھی ہوں اور کسی اور سے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار دے گا اللہ کے سوا. سر بچپن سے یہی مطلب بتایا نہیں گیا. ابھی تو تھوڑا پتہ چل رہا ہے کہ ایسے ہوگا, یہ دنیا سے ہے. بچپن سے ہی بس دنیا ذہن میں جو ہے نا ڈال دی گئی ہے. وہ ابھی ذہن سے وہ اس سے نکل ہی نہیں رہے. ہم کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن نکل ہی نہیں رہے. کوشش کرنی ہے نا, غلط طریقے سے کوشش کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیں, آپ کے بچے ہیں؟ نہیں سر, میری ابھی شادی نہیں ہوئی. اچھا, تو پھر آپ اپنے اوپر محنت کریں یا چھوٹے بہن بھائیوں پہ کہ ہمت کے ساتھ زندہ کیسے رہتے ہیں, اور وہ بھی صرف اللہ کے سہارے, صرف اللہ کے سہارے زندہ کیسے رہتے ہیں. اصل میں پاکستان میں ہوا پتہ سر کیا, میں آپ دیکھیں, ایکچولی میں بتاتا ہوں نا اس کو. جی جی پاکستان میں جو اپنے آپ کو مسلمان کیا کہ نا ذرا اسلام کی طرف رخ کرتا ہے نا, تو وہ صوفیزم کا رخ کر لیتا ہے. وہ جی جی سمجھتا ایسے ہے ہی ہے. کہ جی وہ تزکیہ کر لوں میں, اور بس وہ اپنے لیولز اوپر کر لوں, اللہ کی قربت کے لیے میں اپنے اندر سے صفائی کر لوں. اور آپ یہ یاد رکھیے گا, تزکیہ نفس کرنا جو ہے نا وہ بہادری نہیں ہے, یہ یاد رکھنا. بہت بہت جی جی کریٹیکل جملہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. بہادری ہوتی ہے کسی اور کا تزکیہ نفس کروانا. جی ایگزیکٹ. یہ بزدلوں کا کام ہے, یہ ڈرپوکوں کا کام ہے کہ میں اپنی سوچوں, اپنے کسی بیسمنٹ میں جا کے چھپ جاؤں, گناہ سے بچ جاؤں. ٹھیک ہے, یہ اسلام واحد دین تھا جس نے کہا تھا کہ پوری امت کا ذمہ لے کے آئے ہیں آپ. ایکچولی میں اسلام کے ہی احکام یہودیوں کو بھی ملے تھے. اللہ کے ہاں تو صرف اسلام ہی ہے نا. اور وہ بھی ان کے بھی اسکالر یہی کہتے ہیں کہ جس وقت ہم نے یہ کام شروع کیا نا, کہ جب ہم نے دنیا کا چھوڑ کے اپنی شروع کی ہے, تب سے اللہ نے ہمیں عذاب میں ڈالا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اقامت دین کہا نا. اقامت دین کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں دین قائم کرو. ان لوگوں نے 2 جی نمبری جی سے کہا ہے کہ میں اپنے اندر دین نافذ کروں, اس کو اقامت دین کہتے ہیں. ایسے کچھ چور اور اسلام میں فراڈ کرنے والے یہ 2 نمبر لوگ ہیں. یہ اسلام میں فراڈ کیے انہوں نے. اب آپ دیکھیں نا, عمران خان نے بھی وہ یونیورسٹی کھولی تو وہ صوفیزم کی یونیورسٹی کھولی. سنت کا نام لیتا ہے, اور مدینہ کیا کہتے ہیں اس کو, ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے, اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو با یزید بستامی اور اولیاء کرام اور مزار اور all of that stuff. اور it's okay, I get that کہ تمہیں بھی تم بڑے اولیاء کو ماننے ہو. بھیا اولیاء کے ایک ماڈل تھا جو امن کے دور کے اندر انہوں نے ایک ایک گھر کے اندر جا کے نور پھیلانا تھا. جنگ کے دور کے اولیاء کے نام کیوں نہیں لیتے؟ مطلب یہ جان کے ایسے کرتے ہیں, یہ آسان راستے ہوتے ہیں, یاد رکھیے گا. یہ لیڈرشپ کا لفظ اور اتنی بڑی غلطی تکے پہ نہیں ہو سکتی. میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں نا اپنے بچوں کو, تو مجھے پتا ہوتا ہے, ہر ایک کو پتا ہوتا ہے, یہ ہو نہیں سکتا ہمیں پتا نہ ہو کہ اصل میں خطرہ کس چیز کا ہے بچوں کو. یہ ہو نہیں سکتا نا کہ پتا نہ ہو انسان کو. یہ جان کے فراڈ کرتے ہیں. اسلام کا نام ڈال کے وہ والی چیز بیچنا اتنا آسان ہوتا ہے نا کہ جس میں جان نہ جانی پڑے, اور اللہ اللہ کرتا رہوں تاکہ دین کا کوٹا بھی پورا ہو جائے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا, پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے, نیازیں کرا دو, دیکھیں بکرے دے دو اور اللہ کے نام پہ صدقہ کر دو سال میں, باقی کا سارا کچھ کرتے ہوں. بے شک سال میں ہر مہینے کرتے ہوں گے لوگ, اور بڑے جی اللہ والے لوگ ہیں. نیازیں چلتی ہیں, دیگیں چلتی ہیں, صدقہ چلتا ہے. لوگوں کے ہاں گیٹ پہ لوگ مزدور اور بیوائیں اور غریب بیٹھے ہوتے ہیں, کھانا لنگر چل رہا ہے. دنیا کے لیے کیا کیا؟ دنیا کے لیے میں نے پیسے لوٹے ہیں, اور کیا کیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے بزنس کیا, میں نے چلے پیسے نہیں بھی لوٹے, اور میں کہتا ہوں آپ حلال بھی کمایا, آپ نے اپنے لیے کمایا نا. اور ہر پاکستانی عورت, اسپیشلی عورتوں سے میرا گلہ ہے, کیونکہ اصل میں عورتوں نے یہ دو نمبری کی ہے, اپنے بچوں کو صحیح بات نہیں بتاتی. اور مجھے گلہ کیوں ہے؟ انہوں نے خود کتابیں نہیں پڑھی ہوئی, بچے ان کی گود میں پل رہے ہوتے ہیں. جب تک وہ کرپٹ ہاف کرپٹ یہ کر دیتی ہیں اس کو لا علمی میں ڈال کے, اور 2 نمبر لوگ آ کے پھر اپنے علم دے دیتے ہیں, تو وہ اپنا ایکویشن پوری کر لیتا ہے. تو میں پاکستانی ماں کو جتنا بلیم کرتا ہوں نا, میں کسی اور ایک فرد کو نہیں بلیم, ایک شعبے کو نہیں بلیم کرتا. پاکستانی ماں کی 2 نمبری کی وجہ سے. اگر وہ کہتی نا کہ تیرا جو باپ ہے نا وہ تیری آدھی باپ بتا رہا ہے, خود کتاب پڑھتی تو بتاتی نا. بچہ جس عمر میں اللہ نے ماں کو دے دیا تھا نا, اس عمر میں اس کو حقیقت بتا دی جاتی, 12ویں 13ویں سال تک, تو کوئی اور اس کو کرپٹ نہ کر سکتا. مگر نہیں. اب میں کوئی یہ نہ سوچے کہ پاکستانی باپ کو بلیم نہیں کرتا. ظاہر ہے لیڈرشپ تو باپ کے پاس ہی ہے نا. اصل میں تو دوزخ میں وہ سڑے گا کہ جب گھروں میں دیکھیں گے آپ ہر جگہ پہ واٹر کولر باہر لگا دوں, کوئی پیاس لگی ہوگی تو آگے وہ پانی پی لے گا, اور کیا اندر سے تسکین کیا آ رہی ہے, میں نے اللہ کا کام کیا, اللہ کے قریب ہو گیا ہوں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. کامن سینس کے خلاف باتیں کرنے والے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہتے ہیں؟ کامن سینس کے خلاف باتیں کرنے والے اپنے آپ کو سائنٹسٹ اور فلاسفر, اپنے آپ کو میتھمیٹیشین, اسکالرز, مولوی, کامن سینس کے خلاف بات کرنے والا بندہ بے شرم لوگ ہیں اور کچھ بھی نہیں. دیز پیپل آر تھیوز, کروکس, یہ چور ہیں, اسلام چوری کرتے ہیں یہ لوگ اسلام چوری کرتے ہیں. اور کیا ہے اصل میں اسلام؟ کامن سینس ہے. آگ لگی ہوگی تو بچوں کو بچائیں گے, بعد میں نماز پڑھوں گا, پہلے میں بچے کو بچاؤں گا. گھر میں آگ لگی ہوگی تو میں کیا پہلے نماز پڑھ کے آؤں گا بچے کو بچانے؟ کامن سینس کی باتیں نا. جو لوگ کامن سینس کے خلاف بات کرے اس کا مطلب ہے کوئی ایجنڈا ہے, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ طارق جمیل ہو, چاہے وہ جو بھی بڑا اسکالر ہو, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈر ہو, چاہے وہ ریلیجس لیڈر ہو. آئی ڈونٹ کیئر کون ہے. جو کامن سینس کے خلاف بات کرے گا وہ مسلمان اسلام کے اندر کیسے آ سکتا ہے؟ اسلام کی کوئی نئی کامن سینس نہیں ہے. اسلام نے بھی یہی کہا ہے کہ بھائی اگر نماز کا ٹائم ہوا ہے, جماعت کھڑی ہو رہی ہے, اور راستے میں ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ کی اور آپ کی مسجد کے بیچ میں, تو آپ کیا نماز پڑھ کے جائیں گے اس وقت؟ جان کے اوپر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ, میں اب کیا تفصیلی واقعہ نہیں سنا رہا میں آپ کو. اگر جان کے اوپر بات آ جائے نا تو اللہ تعالیٰ نے اجازت قرآن پاک میں دی ہوئی ہے, نبی اسلام نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے کہ اگر کوئی تلوار گردن پہ رکھ رہا ہو نا تمہاری کہ جان, اور کہے کہ اللہ کو گالی دے دو یا نبی اسلام کو گالی دے دو, اور اگر تلوار پھرنے لگے تو بے شک دے دو کہ انسانی جان اس وقت بچانا ضروری ہوا ہے. یہ آپشن تک دی ہوئی ہے اللہ نے. وہ تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں جو کہتے ہیں کاٹ دے گلا, ہم نہیں کچھ کریں گے, وہ ایک الگ لیول ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے اس سینس کو پریویل کروایا ہے
کہ سب سے پہلے تو جان بچا، کسی کی جان بچا. یہ نہ ہو کہ لوگ زندہ ہی نہ بچیں تو اسلام کا کیا ہم نے کرنا ہے اس کا. آپ لوگوں کی کو بچانے کے لیے اسلام آیا ہے، لوگوں کی آخرت اور دنیا دونوں کو بچائیں گے آپ. اب کیسے یہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ایسے کوئی 2 روپے کی باتیں کر کے نام اسلام کا لگا کے اپنی جان بچانے کا نیچے نسخہ لگا دیتے ہیں، سب خرید لیتے ہیں کہ ہاں یہ تو ہمارے بچوں کو تو فلسطین نہیں جانا پڑے گا، ہمارے بچوں کو تو یمن نہیں جانا پڑے گا نا. ہاں تو ٹھیک ہے، بس لنگر بانٹو، بیواؤں کو وہ کپڑے دے دو، سلائی مشینیں دے دو، صدقہ خیرات، حج کرنے جا رہے ہیں، مجھے اللہ نے بلا لیا ہے. یہ دیکھیں پاکستان میں، دیکھیں یہ جملہ اللہ نے بلوایا، کبھی ایک عرب نے نہیں بولا. پاکستان میں ہر بندہ کہتا ہے اللہ نے مجھے اپنے گھر بلا لیا ہے، اللہ نے مجھے اپنے گھر بلا لیا. آپ کبھی سوچیں یہ 2 نمبر پاکستانی انڈینز، اللہ نے مجھے گھر بلا لیا ہے. حیا علی الصلاح کی آواز 5 دفعہ آتی ہے، اللہ انہی الفاظ کے تھرو بلا رہا ہے روز، تب نہیں گئے کبھی ادھر بغیر کسی آواز کے تمہیں اللہ نے گھر بلا لیا. سوچیں ذرا، اللہ جب بلاتے ہیں تو حیا علی الصلاح کی آواز آتی ہے، وہاں تو نہیں کبھی کوئی جاتا. سب فجر کی صفیں خالی پاکستان میں، اور حج کا کوٹا پورا کیا ہوا انہوں نے، اوور فلو ہو رہے ہیں. وی آئی پی تو گورنمنٹ حج تو یہ وہ حج، فجر کی نمازیں مسجدیں خالی پڑی ہوئی. فیشن ہے ان لوگوں نے، فیشن بنایا ہوا اسلام کو اور کچھ بھی نہیں. اور اپنے تزکیے کے لیے نا، سوری اپنے اس سیلف سیٹسفیکشن کے لیے کہ میں نے حج کر لیا ہے. بے شرم ہے اور کوئی بھی نہیں. ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو بس 2 ٹریٹ دے دیں، سچ بولنا شروع کر دیں اپنے آپ سے. لوگوں سے بے شک جھوٹ بولیں، میرے کہنے سے کہاں رکنا ہے آپ نے. لوگوں سے جھوٹ بولیں کہ آپ بہت بڑے مومن، اپنے آپ سے سچ بولنا شروع کر دیں بس. اور پتہ چلے سونے سے پہلے آنسو آئیں گے، یار واقعی میں ایک 2 نمبر آدمی ہوں. کیونکہ اپنے آپ سے بندہ نہیں جھوٹ بول سکتا جب اکیلا ہوتا ہے. دوسرا، اپنے اور اپنے اندر بچوں کے اندر ہمت پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ چل چھلانگ مار، کوئی بات نہیں، خون و خون نہیں ہوگا نا، کوئی بات نہیں. یہ چھوٹا کام نہیں ہے، مجھے ہی پتا ہے، کر رہا ہوں میں اپنے بچوں کے ساتھ. میں آپ کو بتاؤں گا کس دن کیا کرنا پڑتا ہے. ایک باپ کے طرف سے مجھے سوچنا آتا ہے، میرے تو اپنے بچے ہیں، جب ان کو میں دھکا دیتا ہوں نا کہ بیٹا ایسے نہیں بڑے ہونا، چلیں شاباش، خون نہیں نکلے گا تو ابھی تک دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے تم، چلو گر پڑ کے آؤ اور پھر دیکھیں گے، بچ گئے تو انشاءاللہ اگلا قدم اٹھائیں گے. یہ کرنا پڑتا ہے اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی. مگر یہ کبھی نہیں ہوگا کہ آپ اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوں اور سمجھیں کہ ہاں جی نواز شریف چور ہے تو بے نظیر چور ہے تو وہ کیا نام ہے اس کا، عمران خان چور. ان کو کیا قصور ہے؟ 1945 کی 50s کی جنریشن کے بچے ہیں، اور پتہ نہیں ہمیں کہ کیا لوگ کیا کرتوت تھے اس وقت پاکستان کے. ایوب خان اور یہ کیا اس کے بعد یہ جو یحییٰ خان، لیاقت علی خان، all of these people کیا کرتوت تھے. آپ ہمیں پتہ، یہ اسلام کہاں سے پہنچا ان تک. ویٹ کرتا تھا ایوب خان کہ جان ایف کینیڈی کی بیوی کا پاکستان آئے گی. سوچیں ذرا، اس وقت ٹیلی فون نہیں تھا، نہیں تو اس نے تو پتہ نہیں کیا ادھم مچایا ہوتا. یہ خط لکھ کے بلاتا رہتا اس کو ساتھ گاڑی میں بٹھا کے مشہور کرتا تھا میری گرل فرینڈ ہے. سوچیں اسے پاکستان کے کہلاتے. یہ پاکستان کا لفظ بول کے نا اس چیز کو انڈرمائن اور بھول نہ جایا کریں کہ پچھلی جنریشن نے کیا کیا ہمارے ساتھ. اسلام کو ختم کرنے کی بہت خوبصورت سازش تھی پچھلی 2 نسلیں پاکستان سے. ہمیں ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن پاک کی آواز ہم تک اللہ نے پہنچائی ہے کہ بھیا دھوکہ دینا ہے تو دو، دنیا کو دو، اپنے آپ کو نہیں دے سکتے. اللہ اندر سے آواز لگاتے ہیں، اندر سے اللہ آواز لگاتے ہیں. شہرک سے بھی قریب ہونے کا مطلب یہ ہے آیت کا کہ میں تجھے اندر سے آواز دوں گا کہ بیٹا کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، دے اپنی ماں تک کو دھوکہ دے گا، اپنے آپ کو نہیں دھوکہ دے گا تو. سو اٹس اے پرابلم اینڈ وی بیٹر سالو دیٹ پرابلم. بس 2 ٹریٹ اس وقت چاہیے. چور ہیں، یہ زانی ہے، یہ شیخ رشید ٹائپ کے جو منہ پہ بولتے ہیں میں زنا کرتا ہوں روز، خود منہ پہ بولتا ہے، اور اس کو 2 ملین ٹویٹر فالوور اس جیسا بننے کے لیے پورا پنڈی کا لڑکا تیار ہو رہا ہے. خیر ہے، کرنے دیں. اپنے آپ کو اندر 2 ٹریٹ پورے کریں. چور یہ جو شریف فیملی کی طرح چور، کرنے دیں چوری. 2 ٹریٹس اپنے اندر پیدا کریں بس. سچ، اپنے آپ سچ بولنا ہے، اور اللہ سے، صرف اللہ سے ڈرنا ہے کہ بھیا موت صرف اللہ دے سکتا ہے. اگر یہ بندہ اس ڈر میں مارا گیا نا کہ یار یہ ہو جائے گا، وہ والا محکمہ اٹھا لے گا تو وہ والا محکمہ، وہ والی وردی والے اٹھا لیں گے تو آرمی والے اٹھا لیں گے، نہیں تو پولیٹیشین والے اٹھا، مولوی مار دیں گے مجھے، یہ ڈر ہے نا آپ کو، تو پھر تو اسلام پہنچے نہیں تھا آپ تک. خدا نہ خواستہ اس حالت میں مارے گئے تو آپ تو شرک میں مارے گئے نا، کہ کوئی اور مارے گا مجھے.
تو اٹس یہ جو صوفیزم کے ماننے والے ہیں نا، میں ان کو ایک واقعہ سناؤں، انہی کے بایزید بستامی کا ہی. ان کی روحیں کہاں پہ جائیں، ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں سارے، اپنے آپ کو بڑا مرید کہتے ہیں. سب سے بڑے مشرک یہ خود ہیں. بایزید بستامی کے اپنے، میں آپ کو کال سناؤں نا، ان کو کیا بتاؤں. اب اس وقت پوائنٹ یہ نہیں ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کا محاسبہ تو کریں نا، کہ میں کتنا اپنے آپ سے سچا ہوں. ایٹ لیسٹ اپنے آگے تو شرمندہ ہوں. اپنے بچوں کے سامنے ہیرو بننا کون سا بڑی سائنس ہوتی ہے. تو ہر چور بھی اپنے بچوں کے آگے جسٹیفائڈ ہے. نواز شریف اپنے بیٹوں کے آگے ہیرو ہے. جو مرضی کر لیں، پوچھ لیں ان سے، لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ پہ بھی لے لیں. مریم نواز واقعی میں ہیرو سمجھتی ہے اپنے باپ کو. ہمارے جب بندہ ڈینس ہوتا ہے نا، تو بائسنس میں ایسے ہی ہوتا ہے. سو کہیں نہ کہیں تو جسٹیفائی کیا ہوا ہے نا انہوں نے. The problem is not them, the problem is me. And I need to be honest with myself کہ میں کس لیول پہ 2 نمبر بونا ہوں، کس لیول پہ جھوٹا ہوں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہوں. جب تک یہ نہیں ہوگا، کسی اور کو کہنے کا کیا حق ہے ہمیں.